مجھے یقین کریں بالکل نہیں پتا کہ میرے کوئی طاقتور دوست جو ہیں اس جڑواں شاعروں کے اندر موجود ہیں، تو وہ میں حسن سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج ایک بڑی سٹوری چھپی ہوئی ہے اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اوپر آلریڈی یہ رپورٹ ہوئی ہے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو قرضہ ہے، ڈیٹ ایکسیڈز لیگل لمٹ بائی 14.5 ٹریلین، 14.5 کھرب روپیہ جو ہے، یہ ہمارا جو قانونی طور پر لمٹ لگائی گئی تھی، یہ 2005 کے اندر ناظرین یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو اوورآل جی ڈی پی ہے اس کا 60% سے زیادہ قرضہ نہیں لیا جانا چاہیے اور اس لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ اب یہ مس مینج ہو گیا ہے، اور آج جو خبر چھپی ہوئی اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو موجودہ ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں وہ تھوڑا اس کو چھپا بھی رہے ہیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2022-23 کے اندر سب سے زیادہ جو ہے یہ قرضہ مس مینج کیا گیا، لیا گیا، جو بھی ہے تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شعیب نظامی صاحب موجود ہے۔ شعیب صاحب، ویسے تو اور بھی کافی خبریں میں دیکھ رہا تھا، نیپرا جو ہے وہ یہ اور کوئی 5.6% وہ جو ہے یونٹ پر انکریز کرنا چاہ رہی ہے، انفلیشن کا یہ بتایا گیا ہے کہ 28.5% پہ ہی رکے گا، باقی ایف بی آر نے مسز منتھلی ٹارگٹ بائی 1.3%، اینڈ باقی وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قرضے کی مس مینجمنٹ ہے 14.5 ٹریلین، یہ جو قانون جس کا میں نے ذکر کیا، اور باقی یہ جو 2022-23 کا سارا حوالہ دیا گیا ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ کیا بات یہ کہ ایف آر ڈی ایل لا یہ ہے کہ پاکستان میں جو جی ڈی پی کا سائز ہے اس سے آپ کا قرضہ جو 60% سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، یہ 2009 سے مسلسل ایکسیڈ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں جب مہنگائی بڑھتی ہے اور جب شرح سود بڑھتا ہے اور ایکسچینج ریٹ کا فرق جو ہے نا وہ اس کو بالکل تباہ و تہس نہس کر دیتا ہے۔ 2017 میں جو ہمارا مہینہ کا قرضہ تھا وہ تقریباً 250 ارب روپے بڑھتا تھا، ابھی ہماری حالت یہ کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس وقت جو ہے تقریباً 800 ارب روپے بڑھنا شروع ہوا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم 1000 ارب پر منتھ سے بھی آگے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 13,000 ارب روپے کا صرف ایک سال میں اضافہ ہوا، اور اس میں تقریباً 7,200 ارب روپے آدھی رقم جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا فرق پڑ رہا ہے۔ اور اس کی ساتھ ساتھ جو 22 کے اندر ہے ہم دیکھیں تو وہ بھی، چاہے آپ 23 میں دیکھ لیں 74% ایف ڈی ایل لا کی خلاف ورزی تھی، 74% قرضہ تھا، 2022 میں 73.9% تھا، 2021 میں 71.4% تھا، تو یہ 2020 میں 87.2% تھا، 2017 میں یہ 67% تھا، 2008 میں جو ہے یہ 57% تھا۔ تو مسلسل جو قرض بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضے لینے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں، قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کا فرق آ رہا ہے، جو شرح سود ہے وہ بھی قرضوں کو بڑھا رہا ہے مسلسل۔ جب تک جو ہے وہ اکنامک پالیسیز کے اندر ہم جو کور اقدامات ہیں، مہنگائی کم کرنے والے، شرح سود کم کرنے والے، انکم بڑھانے والے، اس وقت تک یہ اچھا ایک جو ایک کامن کنسرن جو سامنے آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اخبارات کے اندر جو اکانومسٹ لکھ رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ڈار اکنامکس ہے نا وہ نہیں چلے گی اگر پی ایم ایل این حکومت آتی ہے۔ حسن ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ خوشخبری سنا رہے ہیں، تو پی ایم ایل این کو شاید کوئی اور ایکسپیرینس ہینڈ ٹرائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈار صاحب کی جو اکنامکس ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن جو اس کی جو اوریجنل ہونا چاہیے کام اسٹرکچر ریفارمز کا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں دیتے، اندر سے کھوکھلی ہوتی۔ جی یہی جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ تھا اس کو حکومت نے لمٹ کیا ہوا تھا، خاص طور پر ڈار صاحب کے دور میں 105 سے انہوں نے 95 سے 105 کے درمیان رکھا، پھر جیسے مفتاح صاحب آئے تو انہوں نے اس کو 122 تک پہنچایا فوراً ہی ایک سال کے اندر اندر۔ جب وہ اگست میں گئے تھے 17 میں، اور جب جون میں ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے تقریباً 17-18 روپے کا فرق پڑ گیا تھا، پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت جانے لگی تو تقریباً 190-189 تک یہ گیا، اور اب تو ہم نے دیکھا 305 تک بھی پہنچا۔ تو جب آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں چھوڑیں گے، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جب تک مین کام ہے آپ کے ایکسپورٹ بڑھیں، ایکسپورٹ بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ شعیب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیچھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات آئی تھی، خبریں چھپ رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی دور میں کرپشن زیادہ تھی اور شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس میں کرپشن کم ہوئی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی دیکھیں، ان کی ایک رپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ جو ہے، لیکن پبلکلی تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ میں تو یہ ہے کہ ہم 2% جو ہمارا انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ چلیں چوہی صاحب، ٹائم آج اتنا ہی تھا، کل آپ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔